السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز. ناظرین، پروگرام کے آغاز میں آج کے پروگرام کی گفتگو کا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں. ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی -3 کی. جی ہاں، -1 تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب یہ -3 بھی آ گیا ہے. یہ -3 ہے کیا؟ -3 میں کون کون شامل ہیں؟ -3 کے حق میں کون کون ہے؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں 3 جو کہ ذہن میں آتے ہیں جیسے ہی آپ -3 کا سنتے ہیں. -1 پہ تو سمجھ آتا ہے جی عمران خان صاحب کو مائنس کر کے کسی اور کو ان کو ریپلیس کر کے. اب پاکستان تحریک انصاف کے رینکس میں اگر بات کی جائے تو وہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کون خواہش مند ہے، لیکن خواہش مند ڈیفینیٹلی لوگ وہاں پر ایسے موجود ہیں جن کے حوالے سے ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جی یہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ ان کو اقتدار مل جائے اور یہ لیڈ کریں، یہ قائد ایوان ہوں. لیکن مائنس عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کہاں پر کھڑی ہوگی؟ کیونکہ ویسے اگر پی ٹی آئی کو دیکھا جائے تو یہ عمران خان صاحب ہیں کہ جنہوں نے ایز فادر آف دا پارٹی کو جوڑے ہوا ہے، جیلن ہوئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھے ہوئے ہیں اختلافات کے باوجود، اور جہاں کہیں پہ کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اس کو دور بھی کیا جاتا ہے. جس طرح کیبنٹ کی میٹنگز کی اکثر کاروائی پہنچتی ہے اور سننے میں ملتا ہے کہ جی جس طرح آپس میں وزراء ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں. اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، اچھی بات ہے، اختلاف ہونا چاہیے، لیکن کئی مرتبہ اختلافات اس حد تک سنگین ہو جاتے ہیں کہ اس کا نقصان اور دیگر ایونیوز پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. حکومت کہتی ہے جی توانائی کا بحران نہیں ہے، جتنی بجلی کی ڈیمانڈ ہے اس سے زیادہ سپلائی ہے، لیکن پھر بھی کراچی میں، شہر قائد کراچی میں، جو کہ ویسے تو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے، لیکن وہاں پر 3 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بتائی جاتی ہے. تو آج کے پروگرام میں اسی پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. آج کے پروگرام میں ہمارے معزز مہمان ہمیں حکمران جماعت پی ٹی آئی سے جوائن کیا ہے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے. رمیش کمار صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. پی ایم ایل این سے، اپوزیشن سے ہمیں جوائن کیا ہے عطا طاہر صاحب نے. عطا صاحب، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار کمنگ آن دی شو ٹونائٹ. سب سے پہلے رمیش کمار صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر، یہ -1 کی بات ہو رہی تھی، شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اگر -1 ہوگا تو پھر -3 ہوگا. تو یہ -3 میں کون ہے؟ یہ -1 کی آپ، میں بھی 18 سال سیاست میں ہو گئے ہیں، اور حکومت آتی ہے تو ہمیشہ جو کیپٹن ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور پھر اس کے لیے -1 کی بات کی جاتی ہے کہ -1 ہو. مشرف کی حکومت تھی جب این آر او ہو رہا تھا، اور اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ جب این آر او ہوا تب بھی یہ باتیں ہوئی کہ این آر او ہو. ہمارے مطلب کیو کے لوگ تھے، میں تھا، ہماری پوری یہ ٹیم تھی، اور انہیں کہا این آر او اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کہ این آر او کرنا ہے ٹھیک ہے، آپ این آر او دیں ان کو، مگر کم سے کم اس میں محترمہ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر محترمہ ہوئی تو پھر یہ مسئلہ ہوگا. تب بھی یہ -1 نہیں ہوا. پھر جب نواز شریف آیا کہ بھئی نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ نہیں لگتی ہے اور اس طریقے سے جو ہے وہ اکڑ جاتا ہے، یہ آپ کسی بھی طریقے سے، شہباز شریف صاحب ایڈجسٹیبل بندہ ہے، اور آپ -1 ہونا چاہیے کہ میاں نواز شریف نہیں ہو، شہباز شریف ہو. تب بھی نہیں ہوا. آپ نے دیکھا کہ 4 سال جو ہے جی وہ ان بالکل کی نہیں ہوا. گورنمنٹ رہی اور وہی رہے، آج بھی وہی کیپٹن ہے. اب آ جائیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، تو پھر یہی لوگ پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این کے جو ہمیشہ ان چیزوں کے اوپر مخالفت کرتے تھے کہ -1 نہیں ہونا چاہیے. کون ہوتا ہے -1 کہنے والا؟ دوسرا یہ کہتے تھے کہ اسمبلیاں اپنا ٹائم پوری کریں، جس کو جو مینڈیٹ جی ہے وہ بالکل. مینڈیٹ پورا کرے، اس کے بعد عوام ڈیسائیڈ کرے. مگر اب یہ دونوں پولیٹیکل بڑی پارٹیاں جو خود اسمبلی میں موجود ہے، تیسری کا تو دیکھو نا، مولانا فضل الرحمان اب اسمبلی سے ٹھیک ہے. باہر ہے. ویسے رمیش اس کو کمار تو صاحب پی چلو ٹی آئی یہ سمجھ میں چاہے گی آتا ہے کہ کہ وہ کرے گا. اس کو سیاسی شہادت نصیب ہو؟ نہیں کوئی سیاسی شہادت ہونے والی ہے، نہیں -1 ہونے والا ہے، نہیں کوئی اسمبلی ٹوٹنے والی ہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اپنے 5 سال یہ پورے کرے گی. اگر ان کی پرفارمنس، ہماری یہ 5 سال کی پرفارمنس اپ ٹو مارک رہے گی، بہتری ابھی جو ہے اسے اگر بہتری کی طرف جائے گی تو میں سمجھتا ہوں نیکسٹ 5 ایئر بھی عمران خان پرائم منسٹر ہے. ٹھیک ہے. مگر عطا طاہر اگر صاحب آپ کی طرف پرفارمنس آتے کے ہیں. اوپر جی اگر کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں تو پھر جی عوام ڈیسائیڈ کرے گی کہ آیا ماضی کی حکومتوں سے ان کی پرفارمنس، کیونکہ اس وقت بھی
आज भी अवाम का कॉन्फिडेंस, अगर आप सारे लीडरों को खड़ा करें तो आज भी अवाम का कॉन्फिडेंस ये है कि किसी भी लीडर के साथ कोई भी बंदा आके अगर पाकिस्तान की कोई डील करेगा हो जाएगी, मगर इमरान खान के साथ नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान स्ट्रिक्ट बंदा है, बोल्ड है, ब्लंट है, और इस वजह से वो आज भी पॉपुलर लीडर के हिसाब से इमरान खान ही है। ठीक है, अता तारड़ टीम के साहब, जरूर इशू है, रमेश कुमार मैनेजमेंट साहब के ने जरूर इशू है, अपनी राय का उनको इजहार टैकल किया, होना चाहिए। यानी कि ऑपोजिशन, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, दीगर और ऑपोजिशन पार्टीज की अगर कोई ख्वाहिश है या कोशिश है -1 की, तो वो नहीं होगा, क्योंकि माजी में भी ऐसा कभी नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब को रिप्लेस करने का सोचते रहे, नहीं हुआ। फिर इससे पहले भी जितनी भी हुकूमतें आई, पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्या क्या कैंपेन नहीं चलाई गई, आपकी अपनी हुकूमत के खिलाफ क्या क्या कैंपेन नहीं चलाई गई, लेकिन तमाम हुकूमतों ने अपने 5 साल पूरे किए। बहुत शुक्रिया। बात यह है कि ये पहली हुकूमत है जिसको -1 ऑपोजिशन ने नहीं कहा। -1 के अल्फाज इनके अपने मुंह से अदा हुए, वो चाहे फ्लोर ऑफ द हाउस हो, वो चाहे इनकी अपनी मीटिंग्स में हो। तो ये वजीर आजम ने बाकायदा पार्लियामेंट में आके -1 की बात की और खासे गुस्से में दिखाई दिए, खासे फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दिए। और उसके बाद अगर आपने देखा हो तो जो काबीना के अंदर फवाद चौधरी साहब वाली एपिसोड हुई, जिसमें उन्होंने असद उमर साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को कहा कि वो गालिबन कोई प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट्स हैं, तो -1 की आवाज तो काबीना से उठी। और वहां पे फैसल वादा साहब ने जो कमेंट्स दिए, तो ये तो इनका अपना हाउस इन ऑर्डर होने वाला है जो इनसे इन ऑर्डर हो नहीं रहा। फिर उसके बाद पीएमपी मेंगल के मामलात हैं, उनका भी अपोजिशन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो हुकूमती कमेटी नाकाम रही उनको मनाने में। और फिर चौधरी साहिबान के हवाले से जो उनका इशाइया था, उसकी टाइमिंग, उनका हुकूमत के इशाइये में ना आना, फिर हुकूमत के 172 अरकान हैं, बजट में सिर्फ 160 अरकान का वोट देना। तो मैं समझता हूं कि ये -1 का वावेला ज्यादा हुकूमत ने अपने खिलाफ किया है, ऑपोजिशन ने -1 की तो बात नहीं की थी। ये तो फवाद चौधरी साहब ने जब बताया कि शाह महमूद कुरैशी साहब या इसमें असद उमर साहब इन्वॉल्व हैं, तो ये तब जाके मामला थोड़ा सा हमें पता लगा कि ये कोई -1 भी कोई फॉर्मूला है और -1 के हवाले से कोई बातचीत चल रही है। तो आपकी पार्टी ना -1 चाहती है, ना मिड टर्म इलेक्शंस चाहती है, ऐसा कुछ नहीं चाहती। आपकी पार्टी चाहती है कि गवर्नमेंट 5 साल पूरे करे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, इस वक्त एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी, उसकी जिंदगी आप देखें कि ये लोग 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का वादा लेकर आए थे। और रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हफीज पाशा साहब के बकौल 1 करोड़ 20 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, 50% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं। पहली दफा इन 68 ईयर्स ग्रोथ माइनस में गई है। पीआईए कर बैठते हैं, जिस चीज को ये हाथ लगाते हैं, जिस चीज की तरफ आंख उठा के देखते हैं, वो चीज तबाह बर्बाद होती है। आप इंडस्ट्री देख लें, आप जीडीपी को देख लें, आप इन्फ्लेशन देख लें, आप देख लें, वो की बात करते हो, जो मर्जी नरेटिव हो, आपकी आ गए हैं अपने नारा का, वो था अकाउंटेबिलिटी का। आपका जो नारा है, साहब के नारे में भी साहब का नाम सर पेरिस था रिपोर्ट के अंदर, उनका नाम ईसीएल ने ना डाला, ना ऐसा ये पूछा, ना वजारत नाम पूछा, बाहर चले गए, बाहर जाके बताया कि मैं बाहर आ गया हूँ। और उसके बाद आप पेट्रोल का देख लें, आप आटे का देख लें, आप दवाइयों का देख लें, इतने केसेस हैं कि ये कहते हैं कि जो हमने रिपोर्ट छाया की, हम बताते हैं अगर हम खाते हैं तो। अभी तक कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितनों को अब शामिल तफ्तीश किया गया, कितनों को कॉल अप नोटिस दिए गए। तो ये जो एंटी करप्शन का भी नरेटिव था, वो भी उलट हो गया, वो भी झूठ निकला। तो इस हुकूमत का कोई जवाब नहीं है। देखिए इनका नहीं, लेकिन आप जवाब है या नहीं है, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब की जगह पे कोई और हो? आप चाहते हैं कि मिड टर्म इलेक्शंस हो? हम तो ये समझते हैं कि तमाम मसाइल का हल एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो बेशक। जी ठीक। अता साहब, आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। हम इस मौके पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौट के आएंगे। तो मैं चाहूंगा कि अता तारड़ साहब अपनी बात मुकम्मल करें, फिर उसके बाद हम रमेश कुमार साहब से उनका ओपिनियन लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुश आमदीद। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अता तारड़ साहब, अपनी बात को आप मुकम्मल कर लीजिए। आप बात कर रहे थे इलेक्शंस की, तो क्या आपके लिए ये विन विन सिचुएशन नहीं है? इस तरह तो जैसे कि मैंने रमेश कुमार साहब से कहा कि सियासी शहादत मिल जाएगी पीटीआई को, और इससे पहले भी आपकी चाहे हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो तो यही कहा जाता था कि जी 5 साल मुकम्मल करने दें, वरना यही कहा जाएगा कि अगर हम 5 साल मुकम्मल कर लेते तो न जाने क्या हो जाता। तो अब भी अगर आप भी ऐसे ही करेंगे, आपके लिए तो ये अच्छा है 5 साल पूरे हो जाएं, 5 साल में मजीद एक्सपोज हो जाएं चीजें। अली मुमताज साहब, अगर 5 साल के अंदर अवाम का जो हाल होगा इस मुल्क के अंदर, आप देखिए कि हम 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करके गए और वो बिजली की मैनेजमेंट इशू बना हुआ है, कहीं फ्यूल की सप्लाई है, कहीं इनको जो है वो सर्कुलर डेट मैनेज नहीं हो रहा, कहीं पे महंगाई है, कहीं पे बेरोजगारी है। तो इतने बुरे हालात, और ये देखिए ये हुकूमत बहुत कोशिश करती है कोरोना के पीछे छुपने की। आप कोरोना से पहले के फिगर्स उठा के देख लीजिए, ये पहली हुकूमत है जिसने जीडीपी ग्रोथ रेट के हवाले से गलत बयानी की। पूरा एक साल कहते रहे कि वो 3% है, वो 1.9% निकला, और जो -0.4 वाला ग्रोथ रेट का फिगर है वो भी कोविड से पहले का है, वो फरवरी के एंड पे आ गया था। तो बात ये है कि कोविड की जो हैंडलिंग है उसमें भी आप देखिए कि ये हुकूमत में अहलियत ही नहीं है कि किसी भी मामले को टैकल कर सके। और मामलात, अब देखिए मामला अब गुर्बत से भूख की तरफ जा रहा है। पहली दफा हुआ है कि गंदम की कटाई के सीजन के बाद गंदम जो है वो बाकायदा इस मुल्क में इंपोर्ट की जा रही है। यानी ये कब होता है कि गंदम की कटाई हो और साथ ही आप बाहर से गंदम मंगवा लें, यानी अनाज की शॉर्टेज पैदा होना शुरू हो गई है। और एक के बाद एक क्राइसिस, जी क्राइसिस एक के बाद एक सामने आ जाते हैं। ठीक है, बात देखिए ना, अब मैं एक बात इसमें ऐड कर दूं कि देखिए जब चीनी और आटे का क्राइसिस पैदा हुआ, मुझे बताइए क्या एक्शन लिया गया? इनके वुज़रा शामिल थे, पता था शॉर्टेज का साल है, प्रोडक्शन इतनी नहीं है, तो ये एक्सपोर्ट की इजाजत क्यों दी? और उसके बाद जो इनका एंटी करप्शन का नैरेटिव था, एक ही नैरेटिव है जो वो जो एक जिससे ये बिल्डअप करना चाह रहे हैं कि जी हमारा हम एहतसाब करने आए थे, हम नहीं, हम एनआरओ नहीं देंगे। भाई एनआरओ आपने जहांगीर खान तरीन को दिया, एनआरओ आपने खुसरो बख्तियार को दिया, आपने सबको एनआरओ दिया है। और शेख रशीद साहब जो -3 की बात कर रहे हैं, ये उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो साल में 365 दिन स्टेटमेंट देते हैं, उसमें से कितनी सच साबित हुई हैं? और -3 से क्या मुराद है? रोज नया शोशा छोड़ देना सियासी शोशाबाजी के लिए, वो उनको जेब नहीं देता, क्योंकि हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। लेने से रमेश कुमार साहब कमिंग बैक टू -3 एंड आता है तो ऐसे ही करते हैं। बैक टू -3 जो भी तारड़ साहब ने कहा है, -3 से जरा ये थोड़ा सा समझाएं, देखने वाले भी जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं -3 क्या है। जो अपैरेंटली समझ आता है वो ये है कि -3 का मतलब है कि कोई भी नहीं रहेगा, जमहूरियत ही पैकअप हो जाएगी और कोई और आ जाएगा। और कोई और का जब हम कहते हैं कोई और, तो उसका मतलब क्या है, सब बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। पहली चीज तो ये कि तारड़ साहब के लिए कॉम्प्लीमेंट्स ये है, तारड़ साहब के लिए मैं जी रमेश कुमार साहब, तारड़ साहब के लिए कॉम्प्लीमेंट्स ये हैं कि तारड़ साहब अगर पहले नून लीग में एक्टिव हो जाते हैं ना, जो रोजाना आके जो 3-4 बंदे थे जो सुप्रीम कोर्ट के बाद आके बाहर आके अपनी कोर्ट लगाते थे और कुछ अक्ल उनको देते, तो ये हालात नहीं होते। अब अपना ये जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब के जो थे एक्टिव, जो अभी भी बात करते हैं, या तारड़ है, सिंपल बात यह है कि हर हुकूमत के अंदर अपोजिशन और गवर्नमेंट के अंदर यही रहता है कि ये फिगर्स के ऊपर जाते हैं। मतलब माजी में जब इसाक डार साहब ग्रोथ रेट की, जीडीपी की बात करता था, यही पीपल्स पार्टी, यही सर, ये फिगर्स को छोड़ दें रमेश कुमार साहब, एक आम आदमी को फिगर वाली बात शायद समझ नहीं आएगी। ये फिगर्स जो ये बात करें ना, जो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये इसलिए मैं चाह रहा हूं कि जरा क्राइसिस की तरफ आ जाएंगे सर। ये बातें का मसला हुआ नहीं हुआ, मैं समझता हूं ये मसला। अच्छा, आ जाए गंदम के ऊपर। मैं आज भी कहता हूं कि गंदम का लास्ट टाइम जो गंदम के रेट बढ़े वो इस वजह से कि उस वक्त मिसमैनेजमेंट थी सिंध गवर्नमेंट की, पंजाब की और फेडरल की। मगर इस वक्त गंदम का इंपोर्ट का फैसला होना राइट टाइम पे राइट डिसीजन हुआ है। हमेशा जब भी आपकी प्रोडक्शन जो होती है
اس کی ایک ڈیٹا کلیکٹ کی جاتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اتنی کھپت ہے، اتنی یہ گورنمنٹ اپنی پالیسی دے دیتی ہے، مارکیٹ آٹومیٹک اپنی اسپیس بناتی ہے، مارکیٹ آٹومیٹک انٹرنیشنل جو ہے مارکیٹ کے ساتھ میچ ہو کے خود بخود امپورٹ کرتی ہے، مگر لوکل انڈسٹری کو چلانے کے لیے لوکل گندم جو گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے وہ ان لوگوں کو دی جاتی ہے کہ کم سے کم عام لوگ جو ہے اسے فائدہ لیں۔ تو آپ اچھی چیز ٹھیک ابھی ہے ہوئی رمیش ہے، کمار صاحب، ماضی کی کرائسس غلطی تھی۔ چلیں سر اس طرف آتے ہیں، ذرا مختصر رکھتے ہیں۔ کرائسس ایک کے بعد ایک جو آ رہا ہے اس کے لیے آپ کس کو ذمہ دار قصوروار ٹھہرائیں گے؟ کون ذمہ دار ہے اس کے لیے؟ رسپانسبلٹی کس پر ہے؟ اب جس طرح یہ کراچی میں جو 3 سے 12 گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ رپورٹ ہو رہی ہے، کیا اس کے پیچھے بھی کوئی مافیا ہے؟ یہ KEC کی ڈیل ہی غلط تھی، جب ماضی میں ہوئی اس کے بعد آج تک مجھے یہ بتائیں کہ KEC کا جب PMLN کی گورنمنٹ میں تھا تب بھی یہ بار بار ہوتی تھی کہ اسے جان کیسے چھڑائیں، اس وقت بھی یہ ساری باتیں ہوتی تھی کراچی کے اندر KEC کے حوالے سے۔ جب بھی کوئی ڈیل غلط ہوتی ہے، چاہے PTCL کی ڈیل ہو چاہے KEC کی ڈیل ہو، جب بھی کوئی غلط ڈیل ہوتی ہے تو ادھر یہ ایشوز آپ کے آتے ہی آتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے PTCL کا آپ کے سامنے مسئلہ نہیں آیا کہ وہاں پہ کتنے مسائل ہیں، تھوڑی سی انویسٹمنٹ کے اوپر انہوں نے بورڈ آف مینجمنٹ کے پورے پاور لے لیے، سارے وہ کرتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ ایسی بہت ساری چیزیں، بہت ساری آرگنائزیشن ہیں جن کا اداروں کا ریفارم ہونا چاہیے۔ ماضی کی حکومت میں چاہے نیب ریفارم ہو، چاہے PTCL ہو، چاہے اداروں کو ٹھیک کرنا ہو، چاہے پاکستان اسٹیل مل ہو۔ مجھے آپ سمپل پہ پاکستان اسٹیل مل کے اوپر لے کے چلتا ہوں۔ 2008 میں بیلنس میں تھا، پازیٹو بیلنس میں تھا، 2008 سے 13 تک 5 سال پیپلز پارٹی گورنمنٹ لاس پہ چلا گیا، نون لیگ کی گورنمنٹ آئی 2 سال میں اور لاس اس نے اٹھایا، 2015 میں اس کو بند کر دیا، 250 ارب لاس میں چلے گئے۔ مجھے بتائیں اس کا ریفارم کیوں نہیں ہوا؟ وہ 250 ارب کس کے کھاتے میں ابھی لکھے ہیں کہ ڈرائی ٹائم ٹھیک پہ ہے ڈیسیژن رمیش نہیں کمار ہوا، صاحب، جس کیا کی آپ وجہ کی سے یہ حکومت ایشو 5 آیا۔ سال اسی طرح پورے یہ کرے گی کرائسس مس مینجمنٹ کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں ہمیں اب کم سے کم ان چیزوں کو ریفارم کرنا چاہیے۔ اپوزیشن اگر تعاون کرتی ہے ان اداروں کی سر ٹرانسپیرنسی کوئی کے حوالے ایک سے، ریفارم 2 سال میں بتا دیں سر، ایک ریفارم۔ آپ نے 5 FBR کے چیئرمین تبدیل کر دیے ہیں ان 23 ماہ میں، 5۔ آج بھی ایک نئے FBR کے چیئرمین لگ گئے ہیں، جو خاتون تھیں ان کو ہٹا دیا گیا۔ دیکھیں ایڈمنسٹریٹولی میں اس چیز کے بالکل جو ہے وہ خلاف ہوں۔ مجھے وہ وقت یاد ہے، ایک مرتبہ فوڈ کی میٹنگ تھی تو سندھ سے فوڈ کے سیکریٹری 1 سال کے اندر 4 آئے، تو پنجاب کے فوڈ سیکریٹری جو ہے وہ ہنسے تھے۔ یہ 3-4 سال پرانی بات ہے کہ اگر سندھ سے 1 سال کے اندر 4 سیکریٹری چینج ہوئے تو وہ کیا سیکھے گا؟ کیا اس کو 3 مہینے تو اس کی گرفت بن جاتی ہے۔ ایک ڈیسیشن کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ مس مینجمنٹ ہے۔ مس مینجمنٹ کے ایشو آج اس گورنمنٹ میں بالکل ہماری میں ہیں، ہماری میں ہے۔ تھوڑی امیچورٹی کے جو منسٹروں کے ایشوز ہیں، جو آج شیخ رشید نے بھی بات کی، وہ بالکل ایشو ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپوزیشن کا کام ہے یہ کرنا، ہمیں اپنی فوکس ہماری پرفارمنس کے اوپر ہونا چاہیے۔ آج بھی پرفارمنس کے اوپر ہونا چاہیے، کل بھی پرفارمنس کے اوپر ہونا چاہیے۔ اپوزیشن اگر اپنا یہ کفارہ چاہتی ہے کہ ماضی میں جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئی اب کم سے کم پاکستان کو رائٹ ٹریک کے اوپر لے کے جانا ہے، میں سمجھتا ہوں ریسیپروکل ریسپیکٹ کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ان اداروں کی یہ کفارہ ادا ٹرانسپیرنسی کرنا کے اوپر یہ اور ٹھیک ہے دیکھیے ہر بندے کا رمیش کمار صاحب بریک بندے لے کے لیں۔ اوپر فرض یہ ہے کفارہ کہ ادا اس کرنے ملک والی کو جو آپ صحیح نے ٹریک بات کے کی اوپر ہے، لے اس کے پہ میں جائے۔ چاہوں گا کہ وقفے کے بعد جو ہم لوٹ کر آئیں تو ہم عطا طاہر صاحب سے پوچھیں کہ آپ کے کہنے کے مطابق یہ کفارہ ادا کرنا ہوگا اپوزیشن کو، PMLN کو، پیپلز پارٹی کو، اور وہ کفارہ اس طرح سے ادا ہوگا کہ حکومت کے ساتھ مل کر چلیں۔ اس پر بات ہوگی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ جی عطا طاہر صاحب، آپ نے وقفے پہ جاتے ہوئے رمیش کمار صاحب کو سن لیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کو، PMLN کو، پیپلز پارٹی کو کفارہ ادا کرنا ہوگا اپنے کیے کا، اور وہ کفارہ اس طرح سے ادا ہو سکتا ہے کہ حکومت کے ساتھ تعاون کیا جائے اور مل کر ساتھ چلا جائے۔ جی دیکھیے علی ممتاز ساتھ صاحب، میں ریسیپروکل ریسپیکٹ کی بات 7 سال جتنے ہو گئے ہیں، جی 7 سال سے حکومت ہے خیبر پختونخوا کے صوبے میں۔ PRT پشاور ہم نے خراب کی ہے، اس کی کاسٹ 125 ارب تک ہم لے کے گئے ہیں۔ اس سال ارب روپیہ ہم نے رکھا ہے۔ KP احتساب کمیشن کے چیئرمین کو گھر بھیج کے KP احتساب کمیشن ہم نے بند کیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا، یہ اتنے بڑے ریفارمسٹ تھے اور یہ اتنے بڑے ماؤزی تنگ تھے تو یہ آتے اور یہ کہتے کہ 7 سال کے اندر
KPK ایک ماڈل پروونس ہے, پشاور ایک ماڈل سٹی ہے, وہاں پہ ماڈل ہاسپٹلز ہیں, وہاں ماڈل کالجز ہیں. سر پولیس تو اچھی تھی, پولیس تو KPK میں اچھی تھی, دورانی صاحب نے پولیس کو تو ٹھیک کیا تھا. جی پولیس تو اچھی تھی, دورانی صاحب نے KPK میں پولیس کو ٹھیک کیا تھا. وہ بڑی اچھی تھی. پچھلے دنوں ایک شخص کو برنا کر کے مارنے کی جو ویڈیو آئی ہے اس کا پول کھل گیا ہے. لوکل باڈیز الیکشنز میں پولیس کی مدد سے علی امین گنڈا پور صاحب کی امیجز بیلٹ باکس کو اٹھا کے بھاگتے ہوں وہ آپ نے خود دیکھے ہیں. ناصر درانی صاحب اس حکومت سے بدل ہو کے ریزائن کر کے گھر گئے ہیں. تو بات یہ ہے لیکن کفارہ تو آپ کو ادا کرنا ہوگا. آپ نے کتنا ٹیکس ریونیو بڑھایا ہے KPK کے اندر؟ آپ نے KPK کے اندر کون سے ریفارمز ایسے لائے ہیں, ہیلتھ ایجوکیشن یا ایون ٹیکس ریفارم؟ دیکھیے ہم نے میثاق معیشت کی بات کی تھی. میاں شہباز شریف قائد حزب اختلاف ایک ویژنری لیڈر ہیں, ان کو یہ نالائق ہے, یہ نااہل ہے, ان کے پاس ٹیم نہیں ہے کیونکہ ان کو ٹیم اچھی نہیں ملی, ان کو معیشت اچھی نہیں ملی. انہوں نے کہا آؤ بیٹھتے ہیں, اس ملک کی خاطر, اس قوم کی خاطر ایک ہوتے ہیں اور میثاق معیشت ڈرافٹ کرتے ہیں تاکہ اس قوم کی ایک عام شخص کو اس کی مصیبت سے نکالا جائے. جی انہوں نے اس میثاق معیشت کی آفر کو ٹھکرایا, ہماری کمزوری سمجھا, ہمارا مذاق اڑایا. ہم نے تو نیشنل کنسنسس کی بات کی تھی, ہم نے تو مل کے بیٹھ کے کام کرنے کی بات کی تھی. اور یہ جو ابھی امپورٹ کی بات کر رہے تھے کہ آٹا باہر سے منگوایا جا رہا ہے, تو مجھے بتائیے ٹٹی دل کا بھی کیا جو حملہ تھا وہ پریویس گورنمنٹس کی وجہ سے ہوا؟ کیا جو پیسے ہیں وہ اور اس کو ایٹ سورس تلف کرنا وہ موجودہ حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی؟ کیا یہ فورس ہی نہیں کر رہے تھے کہ پروڈکشن کم ہوگی, فصل تباہ ہو رہی ہے, موسمی تبدیلی ہے, ان ساری چیزوں کو کرنا تھا؟ یہ بھاگتے تب ہے جب کرائسس سر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے, تب چاروں اطراف میں دوڑ لگا دیتے ہیں اور پھر گر جاتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کے تو یعنی کہ کفارہ آپ کو نہیں, کفارہ ان کو ادا کرنا ہوگا. انہوں نے ایک ہفتے بستے ملک کو, ایک ترقی کرنے والے ملک کو, آج آپ دیکھیں جا کے PKLI لاہور جو ہمارا بہترین ہاسپٹل ہے, آج طیب الرحمان ہسپتال مظفر گڑھ دیکھیں, آپ آج راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی دیکھیں, آج آپ ہماری فورینسک لیب دیکھیں, ہمارے 1000 کلومیٹر سڑکیں دیکھیں, لاہور سے سکر تک 6 گھنٹوں میں ٹریول کر کے دیکھیں, آپ ہماری ہزاروں موٹر میں دیکھیں. میں کس پروجیکٹ کا نام, ایک اینٹ نہیں لگائی, 12,000 ارب کا قرضہ لے لیا, غضب خدا کا. کوئی ان سے پوچھے کہ یہ 12,000 ارب کا قرضہ گیا کدھر ہے؟ بلین ٹری سنامی جی رمیش کمار صاحب, آپ ان سے کفارہ ادا کرنے کی بات کر رہے تھے. عطا طاہر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتا دیا کہ میثاق معیشت کی بات کی, ساتھ مل کے چلنے کی بات کی, اور جو کام کیا اپنے دور حکومت میں وہ بھی گنوا دیا. آپ بتا دیں کہ آپ نے کیا کیا. KPK کی آپ بات کرتے تھے, وہاں کی پولیس کی میں نے کہا جی مثال دے دوں کہ اچھی تھی وہاں کی پولیس, انہوں نے وہیں پر اس کو بھی کاؤنٹر کرتے ہوئے جواب دیا کہ دیکھ لیں جو کچھ دن پہلے ویڈیو آئی تھی. آپ نے بھی کچھ دیر پہلے ریفارمز کی بات کی ہے, ریفارمز 2 سال سے پنجاب پولیس میں کوئی ریفارمز نہیں آئی ہیں, آج بھی وہی چہرے ہیں, آج بھی وہی انداز ہے, اور وہی بدنیتی ہے کام کی, اور وہی رویہ ہے, اور وہی بدسلوکی ہے کام آدمی کے ساتھ. اور اسی طرح باقی جتنے بھی سرکاری محکمے ہیں سب میں وہی کے وہی حالات ہیں. بلکہ یہاں پر ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ ابھی ٹویٹر پہ کسی نے لگایا ہوا ہے کہ جی عمران خان صاحب یہ کیسی تبدیلی ہے کہ ایک کچھ سامان آیا ہے برطانیہ سے, ہیتھرو ایئرپورٹ سے کراچی پہنچا ہے, اور 100 پاؤنڈ کی وہ چیز ہے جس کا تقریباً 20,000 روپے پاکستانی بنتے ہیں, اس پہ 10,700 روپیہ ڈیوٹی ادا کی ہے. تو یہ کون سی تبدیلی ہے؟ تو آپ کی گورنمنٹ پہ تبدیلی کا نعرہ لگا کے بہت سی چیزوں کا بوجھ ہے, تو شاید کفارہ آپ کو ادا کرنا ہوگا. دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حمام میں سارے ننگے ہیں, اور ہر بندے سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. کہیں پہ کیپیبلٹی ایشو ہے, کہیں پہ مس مینجمنٹ ہے, کہیں پہ کرپشن ہے, کہیں پہ سوچی سمجھی سازش ہے, کہیں پہ ملک کے ساتھ بہتری نہیں کی گئی ہے, کہیں پہ انٹرنیشنل ہاتھوں میں کھیلا گیا ہے. مختلف ادوار میں 18 سال سے میں تو ان ساری چیزوں کو جج کرتا ہوں, لکھتا بھی ہوں, کہتا بھی ہوں. میاں نواز شریف صاحب کے سامنے بھی میں اکیلا زیادہ تر بولتا تھا اور وہ مجھے سنتا تھا. شہباز شریف مجھے برین کہتا تھا, مجھے مشرف بھی برین کہتا تھا, شہباز شریف مجھے کہتا تھا عمران خان صاحب نے آپ سے کیا کہا کہ جب ابھی تمام ایم این ایز کو بلایا گیا تھا تب آپ کی عمران خان صاحب سے اور سیم کنڈیشن یہ ہے, سیم کنڈیشن یہ ہے کہ خان صاحب کے سامنے بھی اچھی بات یہ ہے, بہت پیشنٹ کے ساتھ سنتے ہیں, بہت پیشنٹ کے ساتھ سنتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی غصہ نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ ہسٹری انہوں نے کی ہے کہ ہفتے ہر ٹیوزڈے کے دن 4-4 گھنٹے کیبنٹ کی میٹنگیں ہونا. ماضی کے اندر 3-4 لوگ فیصلہ کرتے تھے,
ہم ہمیشہ کہتے تھے مگر کیبنٹ کی میٹنگیں نہیں ہوتی تھی. پھر مستقبل کی ججمنٹ کے بعد کچھ ہلچل ہوئی شاہد خاقان عباسی کے ٹائم پہ. ہر جگہ پہ فالٹ تھے, ایسے نہیں کہ ماضی میں آج فالٹ ہے اور کل فالٹ نہیں تھے. آپ نے عمران خان صاحب سے یا عمران خان صاحب سے آپ نے نہیں کہا آپ کو انہوں نے یا آپ نے ان سے نہیں کہا کہ آپ کو ہم نے کہا ہے لیا جائے کابینہ میں شامل ہونے کا کہا ہے انہوں نے آپ سے؟ دیکھیں اب یہ تو کیا بات ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں آج یہ تو بتانا بھی ضروری ہے سلیکشن نا کے سر. ایشو ہے. آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے, آج اتنی تاریخی بھی ملاقات تھی, اگر انہوں نے آپ کو یہ پیشکش کی ہے کابینہ میں شامل ہونے کی تو بتا دیجئے. آپ بڑی نیوٹرل بات کرتے ہیں, آپ کو خوشی ہوگی جان کے کہ اگر آپ جیسے لوگ کابینہ میں ہوں گے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس ایشو کے اوپر جو مینیفیسٹو تھا ادھر کچھ سلیکشن کے ایشوز ہیں جو غلط ہیں. آج نہیں لیکن سر آپ کو کیا کیبنٹ میں شامل ہونے کی آفر ہوئی؟ کیبنٹ میں شامل ہونے کی آفر ہوئی؟ دیکھیں کیبنٹ کی بات نہیں ہے کہ کیبنٹ میں ابھی شامل ہو رہا ہوں بعد میں شامل ہو رہا ہوں نہیں ہو رہا ہوں. بات یہ ہے کہ خان صاحب کی ٹیم کا حصہ ہے, جہاں پہ جو چیز غلط ہوتی ہے ہم میسج کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں وہ رپلائی دیتا ہے, یہ اچھی چیز ہے. اور یہ جہاں پہ بھی یہ چیز ہوتی ہے, یہ چیز شہباز شریف میں بھی تھی, یہ چیز جو ہے وہ خان صاحب کے اندر بھی ہے کہ ان چیزوں کو سنا. یہ تو یہ کامیابی کی نشانیاں ہیں. جو آپ کی پارٹی جو یہ ڈھول پیٹتی ہے کہ جی عثمان بزدار صاحب سے جا کر ہر کوئی مل سکتا ہے, جس کا جب چاہے جا کے ملاقات کر سکتا ہے. شہباز شریف صاحب سے تو کوئی ایم پی ہے تو دور کی بات, کوئی وزیر نہیں مل پاتا تھا, تو وہاں پر آپ نے اس بات کا جواب دے دیا کہ ایسا نہیں ہے. شہباز شریف صاحب جواب دیتے تھے. دیکھیں میں نے زندگی میں مجھے ماں باپ نے کہا ہوا ہے, میری پرورشی ہے, میں جھوٹ نہیں بولتا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ شہباز شریف جو ہے وہ اس کو میسیج جائے اور اس کے اوپر ایکشن نہیں ہو, اور وہ 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے تو وہ کوئی میگزیمم ہوتا تھا, بالکل جواب آتا تھا. آج خان صاحب ہے, میسیج کریں. خان صاحب دن میں موبائل کے اوپر نہیں مگر رات کو جس ٹائم فری ہوتا ہے میسج دیکھ کے بالکل اس کا رپلائی آتا ہے, بالکل وہ دیکھتا ہے, بالکل اس چیزوں کے اوپر ایکشن لیتا ہے اور سنتا بھی ہے, ایکشن بھی لیتا ہے. اگر شہباز شریف صاحب آج ہوتے چیف منسٹر پنجاب تو کیا کرونا کو بہتر مینج کرتے, بہتر ہینڈل کرتے؟ دیکھیں بات پتہ ہے کیا, جب جس کا مینڈیٹ جو ہوتا ہے ہر 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہے. قائم علی شاہ بھی چیف منسٹر تھا, مراد علی شاہ بھی جواب دے دیجئے سر, آپ اسٹریٹ جواب ہمیشہ دیتے ہیں, ابھی آپ گول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں شہباز شریف صاحب کا جو ایکسپیرینس تھا وہ 1 سال کا نہیں تھا, ان کی 3 گورنمنٹوں میں وہ رہا تھا. اس وجہ سے آپ اس کو اگر اس وقت کی گورنمنٹ کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو تھوڑا بہت ادھر ایشو ضرور آتا ہے. مگر آپ عثمان بزدار نے جس طریقے سے پک کیا ہے, میں کہتا ہوں جس طریقے سے دیکھو جو مینڈیٹ عثمان بزدار کو ملا ہوا ہے, پی ٹی آئی کو ملا ہوا ہے, لازمی ہمارا بندہ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں جتنے بھی بندے ہیں عثمان بزدار نے اچھا پک کیا ہے, اچھے طریقے سے جا رہا ہے. اگر آج ہوتے چیف منسٹر تو آپ مانتے ہیں نا کہ وہ بہتر کورونا کو مینج کرتے. مینڈیٹ تو چلیں ٹھیک ہے, سب کو پتا ہے آپ کی جماعت کیا ہے. دیکھیں اس نے ڈینگی کو اچھے طریقے سے مینیج کیا تھا, تو آج بھی کرونا کو آپ دیکھیں گے پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے مگر سندھ اور پنجاب برابر چل رہے ہیں. کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ پنجاب میں اچھے طریقے سے اس کو مینیج کیا گیا ہے نا. وہ سر ٹیسٹنگ کا بھی تو کھیل ہے نا, 17,000 آپ کی کیپیسٹی ہے, نیچے آئے ہوئے آپ لوگ, ٹیسٹ ہی بہت تھوڑے کر رہے ہیں آپ. جی عطا طاہر صاحب کلوزنگ کامنٹ سر آپ کے. دیکھیے ایک تو رمیش کمار صاحب کی بات ہے کہ یہ بالکل ہمیشہ کھری بات کرتے ہیں اور وہ کسی کو پسند آئے نہ آئے, اس میں بھی ان کو بڑی قدر کرتا ہے اس وجہ سے. جی اور جو پرفارمنس کی کمپیریزن ہے, دیکھیے بزدار صاحب والا معاملہ آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے. پرفارمنس کے حوالے سے ان کو بھی کوئی نہ تجربہ ہے نہ ان میں کیپیسٹی ہے. ان کو کن بنیادوں پہ چنا گیا, میں سمجھتا ہوں میرٹ کے خلاف چنا گیا تھا. ان سے بہت بہتر لوگ موجود تھے, علیم خان موجود تھے, یاور بخاری صاحب موجود تھے, مختوم ہاشم جماع بخش, ان پہ تو خیر اب کرپشن کا الزام آ گیا, بٹ بہت پڑھے لکھے بہت کیپیسٹی والے لوگ موجود تھے. مگر یہ کیوں ان کی سلیکشن ہوئی, اور 12 کروڑ آبادی کے صوبے کو جو آپ کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کو کیوں ان کی بھیڑ چڑھا دیا گیا, میں سمجھنے سے قاصر ہوں. ہر ڈپارٹمنٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, پرفارمنس نہ ہونے کے برابر ہے.
कोरोना में जिस तरीके से गफलत बरती गई है, आप यकीन माने ब्यूरोक्रेसी भी काम करने को तैयार नहीं है। और उनकी वो खुद कहते हैं मैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कर रहा हूँ। चीफ सेक्रेटरी उन्होंने तब्दील किया कोरोना के दौरान, कई आईजी की कुर्बानी दे बैठे हैं, कई कैबिनेट मेंबर्स की कुर्बानी दे बैठे हैं कि इनकी मेरे से बनती नहीं, मुझे तंग करते हैं। तो देखिए, जब आप दूसरों पे अपना ब्लेम रखेंगे, एक अच्छा कप्तान अपने सक्सेस और फेलियर दोनों को ओन करता है, बेशक। वरना वो अंग्रेजी की कहावत है कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन। तो ये जो टीम वर्क होता है, इसमें कप्तान गलतियों को ओन करता है। और देखिए, शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, कोई इस तरह का बड़ा एक्शन भी वाकया लेता हो है, जाए, जिस खुद तरीके से आते एक्शन थे, ले रहा है। जिम्मेदारी तस्लीम करते थे और अपनी टीम के साथ खड़े होते थे, टीम को इंस्पायर करते थे। खुद 16 घंटे काम करते थे, टीम 20 घंटे काम करती थी। टीम को इंस्पायर करना पड़ता है, उनके साथ खड़ा होना पड़ता है, बिल्कुल उनको बिल्कुल लीडरशिप दिखानी पड़ती है। अदद साहब, अनफॉर्चुनेटली वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, हमें प्रोग्राम को क्लोज करना है, सो आपसे इजाजत लेना होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। रमेश कुमार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, और अल्लाह ताला आपको इसी तरह से सच बोलने की हिम्मत देता रहे और आप इसी तरह से सच्ची और खरी बात करते रहें। गो कि आप हैं तो पीटीआई में, लेकिन आप हमेशा बैलेंस बात करते हैं। जो बात गलत भी होती है पीटीआई की, वो आप धड़ल्ले से कहते हैं कि गलत है, और ये आपकी स्पेशलिटी है जी। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज को कल तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।